فلسطین کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ بنی ہوئی اور لگاتار بمباری کے بیچ مختلف اداروں کی طرف سے بیانات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے بیان ذرا آپ کے سامنے امریکہ کا رکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بھیجنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس طریقے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور مختلف ذرائع ابلاغ نے امریکہ کے اس فیصلے کی جہاں نکتہ چینی کی ہے، وہیں پر امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر ویٹو کرنے کے بعد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حق میں امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ اعلان کل دفتر خارجہ اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے جائز اپروول کے بغیر ہی اسرائیل کو مزید 14,000 ٹینکوں کے گولہ فراہم کرنے کا منظوری دے دی ہے، یعنی 14,000 ٹینکوں کے گولے فراہم کرنے کو منظوری دے دی۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ 96 لاکھ ڈالر مالیت کے 14,000 ٹینک کے گولے فروخت کرنے سے متعلق امریکی کانگریس کو آگاہ نہیں کیا گیا اور ہنگامی طور پر یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ ایک طرف سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہر گزرنے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کاؤنٹر اور ٹیرر کاؤنٹر کے حوالے سے حکمت عملیہ ترتیب دی جا رہی ہے۔ خان یونس اور آس پاس کے علاقوں کے اندر بمباری ہو رہی ہے۔ آئی ڈی ایف کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ حماس کے جو مسلح عسکری پسند تھے، حماس کے جو مسلح جنگجو بندوق بردار تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا، اور کچھ ویڈیوز اور کچھ فوٹوز ان کی طرف سے آئی ڈی ایف کی طرف سے جاری کر دیے گئے، جو اسرائیل کے مختلف ذرائع ابلاغ کے اندر جو ہے وہ شائع کر دیے گئے۔ ادھر حماس کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ ان کے ٹھکانے اور اساسوں پر مشتمل جو افراد ہیں وہ لگاتار اس وقت آئی ڈی ایف کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کئی مقامات پر آئی ڈی ایف کو شکست بھی ہوئی ہے۔ یہ لگاتار صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک طرف سے اسرائیل اور دوسری طرف سے غزہ پر اسرائیلی بمباری جو ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ خان یونس سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کی دھمکیاں بھی آ رہی ہے، یعنی انہیں جس طریقے سے غزہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اناؤنسمنٹس کی جا رہی تھی آپ نکل جائیے، اب خان یونس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی باتیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس طریقے سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو رہے ہیں، ریفیوجی کیمپس کے اندر وہ پناہ گزیر ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے فضائی بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے غزہ فلسطین کی صورتحال کو لے کر۔ ادھر لیبنان کی سرحد پر بھی خاموشی نہیں ہے، اور آئی ڈی ایف کے ڈیفنس سیکریٹری کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ ایک بار غزہ کے اندر صورتحال قابو میں آ جائے، اس کے بعد حماس اور دیگر جو ہم خیال جماعتیں ہیں، جن میں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو صورتحال لیبنان کے اندر بنی ہے وہاں کی اور بھی چلا جائے گا، اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے شدت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جنگ رکے گی کہنا مشکل ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں مزید صورتحال ابتر ہو سکتی ہے۔ اس طریقے کے اشارے دونوں طرف سے اب تک ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالز آئی؟ چلو